میں انتہائی ادب دے نال جناب نو جملہ عرض کردا پیا کہ بارگاہ رسالت مآب دے اندر ادب دا سلیقہ بھی اللہ نے عطا فرمایا، اور ادب دے متعلق ازراہ ادب جڑا لفظ حضور دی بارگاہ عرض کرنا ہے وہ لفظ بھی اللہ نے امت کو خود عطا فرمایا۔ وقول انظرنا واسمعوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی تعلیم ہے جو اللہ نے ایمان والے کو عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ امتی اپنے محبوب اپنے پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ ہے اپنی عاجزی نیاز مندی اور اپنی محبت و ارادت دے نال بارگاہ رسالت مآب دے اندر اپنی آرزوؤں اور سوالات میں پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ وقول انظرنا، عرض کرو کہ حضور ساڑھے حال دوتے اپنی نگاہ نبوت دی حضور نظر کرم فرماؤ جائے۔ اس عنوان دے نال چونکہ وقت بڑا قلیل ہے، نماز عصر بھی ادا کرنی ہے اور پھر حسب طلب لنگر پاک بھی ہر کسی نے تناول فرماؤنا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کثرت سوال دی وجہ تو ایک بئی حدیث پاک میں آپ دے سامنے عرض کردہ پیا، اور اس حدیث پاک دے یعنی کہ اس مضمون دوتے بھی قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی۔ 28 سپارہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سوال دی وجہ تو اگرچہ کہ سرکار نے کبھی کسی نو منع نہ کیتا، میرے پاک نبی علیہ السلام کبھی بھی سوال کرنے والے نو حضور نے جھنکا نہ ہا، سختی نہ کیتی ہے، کبھی سرکار دے مبارک چہرے دوتے سوال تو بعد ترشی سختی اور غصہ اور جلال نہ آیا ہا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام بڑی خندہ پیشانے دے نال اور محبت اور اخوت اور خلوص دے نال سرکار اپنے سامعین نو میرے بارگاہ اپنی بارگاہ تو میرے پاک نبی علیہ السلام انہاں دے سوالات دے جواب ارشاد فرماویں ہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں کہ میں کم و بیش 10 سال تو بھی زیادہ عرصہ حضور دی خدمت میں سرکار دی خدمت کی تھی، میرے پاک نبی علیہ السلام نے کبھی بھی میرے نال غصے دی نال نہ اڈایا ہا اور کبھی بھی حضور نے میں نو ڈانٹا نہ ہا۔ یہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق واقعہ کہ آپ بعض دفعہ چیزاں بھول منین ہا، یہ میں حضرت عمر بن عاص دے متعلق، یہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری دے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو پاک نبی علیہ السلام دے قرب خاص دے اندر جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ تو شرف نصیب ہویا کہ حضور دی خاص قربت نصیب ہوئی، لیکن اے حضرات فرمیندے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو سانو کبھی ڈانٹا نہیں گیا، سانو کبھی غصے دے نال حضور نے سانو نہیں حکم فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سوال دی وجہ تو جب بہت زیادہ سوال ہومن لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دستور بنایا، قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی، یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقات۔ اللہ نے ارشاد فرمایا 28 سپارہ، ایمان والو اللہ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ اج تو بعد جو سوال کرنا بھی ہے تو پہلے صدقہ کرو، صدقہ کرن تو بعد اللہ دے محبوب دی بارگاہ سوال کرو۔ اب ایک قرآن پاک دی آیت ہے، آیت نازل ہوئی اگرچہ کہ آیت منسوخ ہے حکم دے عنوان نال، حضرات علماء تشریف فرما ہیں، قبلہ خالد صاحب باقی بھی ساڑھے عزیز علماء تشریف فرما ہیں، آیت منسوخ ہوئی حکم دے عنوان نال، لیکن تلاوت دے عنوان دے نال آیت منسوخ نہیں ہوئی، حکم منسوخ ہویا، تلاوت تو آیت نہیں منسوخ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بارگاہ رسالت مآب کے اندر سوال کرن تو پہلے صدقہ کرو۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم انہوں نے صدقہ کیتا اور صدقہ کرن تو بعد حضور دی خدمت ناظرین کے اندر حاضر ہوئے اور آ کے انہوں نے سوال دی عرضی پیش کی تھی، تو قرآن دی اس آیت تے انہوں نے شرف حاصل کہ انہوں نے عمل کیتا اور آیت بعد منسوخ ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اے آداب ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کسے نبی دے متعلق اللہ نے انہوں دی قوم اور امت نو اے نہیں حکم فرمایا کہ نبی دی بارگاہ حاضر ہون تو پہلے صدقہ کرو، اے فقط حضور دا ہی مقام ہے، آپ دا ہی اعزاز ہے، اے آپ دا ہی اللہ اکبر آپ دی ہی ذات رو اللہ نے شرف عطا فرمایا
کہ انہاں دی امت نو حکم ہویا ایک وقت ہا کہ حکم ہا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اب بے دریغ سوال نہیں کرنے، سوال جتنے کرنے ہیں اس تو پہلے صدقہ کر کے حضور دی بارگاہ بعد جا کے سوال کرنے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دا ادب، سورۃ حجرات آیت نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنے آوازاں نو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک آواز تو اپنے آوازاں نو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جی میں ایک دوسرے دے نال کلام کردے ہو اس طرح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کلام نہ کرو۔ آیت مبارکہ دے اندر دو چیزاں دسیاں گیا، دیکھو میں جناب دا وقت بچیندا پیا، با مقصد با معنی با مغز گفتگو جناب تک میں عرض کردا پیا تاکہ اساں ساریاں نو سرکار دی بارگاہ دی جو اہمیت ہے، جو قدر و منزلت ہے، جو اللہ نے قرآن وچ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے ادب دی تعلیم عطا فرمائے، سانو اس دا علم حاصل ہو سکے۔ تو آؤ اس عنوان دے تحت اس آیت دے مطابق دو جملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائے کہ اپنے آوازوں کو پست رکھو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت قیس بن ثابت یا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلقاً اچا بولندے ہیں، تو انہوں نے گمان کیتا کہ شاید قرآن پاک دی آیت میرے متعلق اللہ نے نازل فرمائے۔ جب وہ گفتگو کریں ہاں تو انہوں دی آواز باقی صحابہ کرام علیہ رضوان تو قدر بلند ہو رہے ہاں۔ بارگاہ رسالت ماب دے اندر کوئی بے ادبی دی نیت دے نال اونچا نہ بولندے، بعض لوگ اونچا اس واسطے بولندے ہیں آپ لوگ بڑے دنا ہو، اور میں بھی زمانہ ساز بندہ ہاں، میں جملہ ایک جناب عرض کرنا ہے، بعض لوگ اونچا بولندے ہیں کہ تاکہ انہاں دا روب دب دبا اگلے بندے تے ہوے۔ تو سا نٹھا ہو سی کہ چار بندیاں دے اندر جڑا بندہ سٹیٹس پسند بندہ ہو، یعنی کہ یہ چاہتا ہوئے کہ لوگ میرے روب نو تسلیم کریں، میری شخصیت دے مائل ہوئے، میری دولت دے اقراری ہوئے، وہ پھر لوگاں دوتے اچھا بول دے ہیں۔ تو دوسرا وہ شخص اچھا بولتا ہے جڑا کہ ذرا کنا تو گھٹ سنتا ہوئے، یہ تبھی ایک کیفیت ہے۔ دورا بندہ اچھا بولے وہ آدھے کہ جی میں جو اچھا سنتا ہاں یہ باقی اگلا بھی شاید انہیں اچھا سنتا ہو سی، یہ کوئی کھلن دی گال نہیں، یہ ایک طبیعت دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انسان کوئی اگر بہرا ہے، اب اگر کوئی اگر گھٹ سنتا ہے تو طبعاً تھوڑا اچھا بولیندا ہے۔ بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اس طرح دی کوئی بد عقیدگی اور بے ادبی والی بات نہیں کہ اگر یہ اچھا بولیندے پے ہیں اپنے روب، اپنے منصب، اپنی ذات اور پات دی بڑھائی دے واسطے محبوب کریم دی بارگاہ اچھا نہیں بولیندے پے، طبعاً اچھا بولیندے پے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دی آیت نازل فرمائے کہ اپنے آوازاں نو بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک اور انہاں دی مقدس آواز تو اپنی آوازاں نو بلند نہ کرو، اپنے آوازاں پست رکھو۔